کو اتنا صدمہ نہیں ہوگا جتنا پہلے ہوتا. اللہ اکبر. مسلمانوں, تاریخ بتلاتی ہے حضرت ابو طلحہ جو ہے صبح اٹھے ہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے تو مصطفیٰ نے فرمایا ابو طلحہ, رات جو تم نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہے اس سے اللہ پاک نے اس کے اندر ایک بچہ پیدا فرمائے گا, جو بچہ تمہارے مرنے والے بچے کا نیم البدل ہوگا, اور ایسا بچہ ہوگا کہ تمہارے خاندان سے عالموں کی جو ہے ایک پولی نکلے گی. سبحان اللہ. یہ ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو, تو اگر شوہر اور میاں بیوی میں اتفاق ہو جائے تو گھر کا نظام جو ہے جنتی ماحول میں بدل سکتا ہے. یہ نبی کا فرمان ہے. یہ جناب مکھیا حسنین صاحب, ان کی بیٹی کی شادی ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, آج بیٹی گھر میں ہو لوگ ایسا سمجھتے ہیں, لیکن مسلمانوں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹی ہو اور 3 بیٹی کو اس نے دین کی تعلیم سکھائی اور نماز کا طریقہ سکھایا, اسلام پر چلنا سکھایا, نبی کا نام سکھایا, فاطمہ زہرا کی سیرت بتائی اور پھر طریقہ اسلام پر اس کا نکاح کر دیتا ہے تو رب اس کو جنت عطا فرماتا ہے, اس کو جنتی بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, آج یہ پروگرام مکھیا صاحب کا دعا کیجئے اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے. حضرات, اب نکاح میں ہوتا کیا ہے کہ مہر کا مسئلہ آتا ہے نا, مہر کا مسئلہ. لوگ جو مہر میں بہت کنجوسی کرتے ہیں, معلوم ہے جب مہر طے ہوتا ہے نا تو حضرات گرامی اس وقت سوچتے ہیں کہ کم ہونا چاہیے. کیا ہوگا؟ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم صلو علیہ دائما ابدا. صلی اللہ نکاح ہوا تھا, نبی کی بیٹی ہے نا. اب ان کا نکاح ہوا تو کن سے؟ حضرت علی سے. تو 400 مسکال چاندی مہر میں طے ہوا تھا. کتنے؟ 400 مسکال چاندی. ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے کس محفل میں بیٹھے ہیں اور محبت کن سے کرنی چاہیے, ہے نا. اللہ اکبر. مسلمانوں, 400 مسکال چاندی طے ہو گیا مہر. اور مصطفیٰ جان رحمت جو ہے حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں بیٹی تمہارا نکاح علی سے کر دیا. اور ایک بات ٹائم نہیں میرے پاس, ہے نا, ورنہ بتاتا حضرات. تو حضرت علی سے تمہارا نکاح طے کر دیا, 400 مسکال چاندی ہے, مہر تمہیں پسند ہے, منظور ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا حضور, مہر تو مجھے ناپسند ہے لیکن علی مجھے منظور ہے. سبحان اللہ. علی مجھے منظور ہے لیکن مہر جو ہے مجھے منظور. جب نبی نے کر لیا تو منظور تو تھا ہی, لیکن جب پوچھا گیا تو کہا کہ اگر اس سے زیادہ ہوتا تو اچھا ہوتا. تو نبی نے فرمایا بیٹی بتاؤ تم کیا چاہتی ہو. اتنے میں حضرت جبرائیل امین آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, رب فرماتا ہے کہ فاطمہ نکاح جو ہے, فاطمہ کا نکاح مہر جو ہے جنت کی نعمت رکھ دی جائے. سبحان اللہ. فاطمہ سے جب نبی نے فرمایا نا تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا حضور نہیں, یہ بھی مجھے نہیں ہے. کہا پھر بیٹی کیا ہونا ہے؟ کہا ابا حضور میری خواہش, میری تمنا, میری آرزو اگر آپ معلوم کرتے ہیں تو میری تمنا یہ ہے کہ جس امتی کے لیے آپ رات دن پریشان رہتے ہیں, جس امتی کا خیال آپ کو ستا رہا ہے, آپ رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں, اپنی گناہگار امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں, تو میرا مہر اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی گناہگار امت کی بخشش ہو جائے. یہ میرا مہر. فاطمہ زہرا کو مصطفیٰ کی امت سے کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے کہ فاطمہ جو ہے اس وقت بھی جو ہے یہ عرض کرتی ہیں آپ کی گناہگار امت کی مہر جو ہے, میرا مہر ان کی بخشش ہونا چاہیے. یہی تو وجہ ہے فاطمہ کا جب اس دنیا سے وصال ہوا, فاطمہ نے وصال سے پہلے فرمایا تھا اے میرے سرتاج محترم, جب میرا جنازہ اٹھے نا تو قبر میں جب دفنانا تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اسے حفاظت سے رکھ دینا لیکن اسے پڑھنا نہیں ہے. مولا علی نے کہا اے شریک حیات خدا رسول کا واسطہ مجھے پڑھنے کی اجازت دے دو. اگر اجازت نہیں تو بتا دو تم نے اس میں لکھا کیا ہے. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا نے عرض کیا تھا میں بتاتی نہیں لیکن آپ نے مصطفیٰ کا واسطہ دے دیا ہے. سنو اس میں یہ لکھا تھا کہ جب میرا مہر طے ہو رہا تھا جبرائیل امین نے جو کاغذ لکھ کر لایا تھا رب کی بارگاہ سے, وہ کاغذ کا ٹکڑا میں نے حفاظت سے رکھا ہے جس میں مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی بخشش لکھی ہوئی ہے. وہ کاغذ میرے قبر میں رکھ دینا. سبحان اللہ. میرے دوستو, یہ مصطفیٰ جان رحمت شمع ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ ہے. حضرات گرامی, اب دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس محفل میں جو بھی بیان کیا میں نے کمی کو معاف فرمائے, صحیح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.